اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم شب عاشور کے اعمال کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ شب عاشور جو کہ 10 محرم الحرام کی شب یعنی 10 محرم الحرام سے پہلے آنے والی شب ہے، اس شب کے بھی کچھ اعمال بیان اور روز عاشور کے بھی کچھ خاص اعمال بیان ہوئے جن کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس رات کے متعلق بہت زیادہ بافضیلت اور بہت ساری پربرکت دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض ادعیہ ایسی جو کہ امام حسین علیہ السلام سے بھی منسوب ہیں۔ ان میں سے کچھ اعمال کو یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ والے کلمات اپنے زبان سے جاری کیے جائیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد استغفار کرے اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اس شب کا دوسرا عمل ہے رات کے آخری حصے میں 4 رکعت نماز پڑھے، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی قرات کرے، اور بعد السلام 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اور اس دن کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اس رات میں 4 رکعت نماز ادا کرے، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور یہ وہی نماز امیر المومنین ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے، اور آپ کے دشمنوں پر بہت زیادہ لعنت کرے، چاہے وہ اپنی عام فہم زبان میں ہو یا اس کے علاوہ عربی زبان، جس زبان میں بھی بہرحال رسول خدا پہ صلوات پڑھے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ چونکہ رسول خدا کا فرمان الحسین منی وانا من الحسین، تو جو رسول خدا کے دشمن ہیں وہ امام حسین کے دشمن ہیں، اور جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں وہ حقیقت میں رسول خدا کے قاتل ہیں۔ لہٰذا رسول خدا کے دشمنوں پر لعنت کرے، اور ان ملعونین جنہوں نے رسول خدا کا خون بہایا ہے ان پر جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اس رات میں لعنت کرے۔ اور شب عاشور کا چوتھا عمل ہے شب بیداری کرے، یعنی رات جا کر گزارے، اس لیے کہ یہ ایک طرف سے تو احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، دوسری جانب سے یہ سنت امام حسین علیہ السلام بھی ہے کہ آپ نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور آپ کی کوشش یہی تھی کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی میں گزار سکے۔ تو یہ گویا کہ سنت امام حسین بھی ہے کہ شب بیداری کی جائے اور عبادت خدا انجام دی جائے۔ اس رات بیدار رہنے کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حدیث میں بات ہے کہ اس رات کو جاگنے والا اس شخص کے مثل ہے جس نے تمام ملائکہ جتنے عبادت کی ہو، اور اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو یہ والی رات اسے سرزمین کربلا میں گزارنی چاہیے، جہاں وہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرے، اور امام حسین علیہ السلام کے قرب میں شب بیداری کرے۔ یعنی دیکھیں، عبادت کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، شب بیداری کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، تو جب یہ قرب امام حسین میں انجام دی جائے گی تو اس کا ثواب بعینہ وہی ہوگا کہ جو شہدائے کربلا کا تھا، کہ جو اپنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنی جان کو خالصتاً خدا کے لیے راہ حسین میں انہوں نے پیش کر دیا تھا۔ تو لہٰذا اگر اس ثواب کو بطور کامل اور بطور اتم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس رات کو یعنی شب عاشور کو حرم امام حسین کے قریب گزارنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئے شب عاشور کے 4 طرح کے اعمال۔ اب بیان کر رہے ہیں روز عاشور کے اعمال، جو میں عاشور جو کہ بہت زیادہ شدت اور بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ آلام و مصائب کا دن ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ائمہ طاہرین ان کے پیروکاروں کے لیے مصیبت اور حزن و ملال میں رہنے کا دن ہے۔ اس دن کے چند ایک اعمال ہیں جس کو ہم یہاں پہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی دوسرے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام نہ کرے، بلکہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھے تو ان الفاظ میں تعزیت پیش کریں: اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اس انداز سے ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرے۔ اور اس دن کا دوسرا عمل یہ ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر 1000 مرتبہ لعنت کرے۔ البتہ کسی زبان میں بھی لعنت کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ لعنت کی جائے: اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام۔ اس دن کا دوسرا خاص عمل ہے۔ اور اس دن کا تیسرا جو معروف اور مشہور عمل ہے وہ ہے
زیارت عاشورہ پڑھنا اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا۔ اور روزہ عاشور کا چوتھا عمل ہے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا، ان کی مصیبت کو یاد کر کے رونا اور دوسروں کو رلانا، دنیاوی کاموں کو ترک کرنا، مجالس عزا برپا کرنا اور ماتم و سینہ زنی کرنا، نوحہ و گریہ کرنا، یہ سارے کے سارے اس دن کے مسنون اور مستحب اعمال شمار ہوتے ہیں۔ اور روزہ عاشور کا پانچواں عمل یہ ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، اور حدیث میں کہ جو شخص یہ عمل انجام دے گا خدا اس پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ اور روزہ عاشور کا چھٹا عمل یہ ہے کہ اس دن کا فاقہ کرنا، جس طرح میں نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ 1 محرم سے لے کے 9 محرم تک کے روزے کے متعلق تو احادیث وارد ہوئی، لیکن جو 10 محرم کا دن ہے اس کے متعلق روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس دن فاقہ رکھا جائے گا، یعنی روزے کی نیت نہیں کی جائے گی، اور انسان کھانے پینے کو عصر کے وقت تک ترک کرے گا، اور عصر کے وقت وہ ایسی چیز سے افطار کرے جو کہ مصیبت زدہ انسان کھاتے، جیسے دودھ اور دہی وغیرہ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سادہ غذا کے ذریعے، بے شک پانی کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے کیا کرے، اپنے فاقے کو کھولے۔ اور اس دن کا روزہ رکھنا بنو امیہ کی سنت شمار ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ روزہ رکھ کر بنو امیہ کی سنت پر عمل کرتا ہے یا فاقہ رکھ کر رسول خدا کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ روزہ عاشور کا 7واں عمل یہ ہے کہ اس دن کے آخر میں یہ شخص اپنی جگہ سے بلند ہو جائے، رسول خدا امیر المؤمنین جناب سیدہ امام حسن اور باقی تمام ائمہ علیہم السلام پر سلام بھیجے، اور گریہ کی حالت میں ان تمام ہستیوں کو امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرے، اور یہ زیارت پڑھے جو کہ بہت زیادہ طویل ہے، البتہ ہم اس کے ابتدائی کلمات کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، الی آخر اس انداز سے اس زیارت کو پڑھا جائے گا، اور مقدس ہستیوں کے حضور میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔